ان کی بڑی کلیئر واضح طور پہ ان کا موقف سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے یہ اٹس اے بلیک ڈے، یہ ہمارے لیے یہ 9/11 کی طرح ہے ایٹسٹرا. تو ایک بار جب ٹاپ کمانڈ کی طرف سے ایک موقف لیا جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی لیٹس سے دیر از اے بریگیڈیئر اور سم میجر جنرل اور sitting and presiding over the trial. کئی چیزوں میں there are actual material differences in the way military court martials are done and the way ordinary trials are done. اب سب سے پہلا جیسے ڈیوٹی ٹو ریکارڈ ریزنز ہے. اب جب ایک عام فوجداری مقدمہ ہوتا ہے تو جو چاہے وہ میجسٹریٹ یا سیشن جج کے سامنے ہو تو سیشن جج اس میں ایک ڈیٹیلڈ ریزنڈ آرڈر پاس کرتا ہے. اس میں تمام وجوہات، تمام جو کیس ہوتا ہے پارٹیز کا، جو یہ گواہ اور ایویڈنس سامنے آیا ہوتا ہے، شواہد آئے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو وہ ڈسکس کر کے اپنے آرڈر میں ان کو پھر ایک فائنل ججمنٹ پاس کرتا ہے. عموماً کورٹ مارشلز میں ایسا نہیں ہوتا. کورٹ مارشلز میں عموماً صرف ایک سمپل 2 لفظ کا آرڈر آ جاتا ہے، یا گلٹی یا ناٹ گلٹی، اور اس سے یہ تعین کرنا کہ کیا ریزننگ تھی جج جو کورٹ کی، کیا فیکٹرز انہوں نے کنسیڈر کیے، کیا فیکٹرز نہیں کنسیڈر کیے، آیا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں تھا، تو وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اسی طرح جو قانون شہادت تو خیر اپلائی کی جاتی ہے، مگر اس میں جو ریکارڈنگ آف ایویڈنس کی معاملات ہوتے ہیں کہ عام کیسز میں، کرمنل کیسز میں، تو باقاعدہ ایک ایک سوال اس کا جواب وہ پورا کا پورا ایز از وہ ریکارڈ ہوتا ہے. وہ بھی کورٹ مارشل میں عموماً وہ طریقہ کار نہیں ہوتا، ایک سمری بنائی جاتی ہے ایٹسٹرا. تو بوتھ کنسیپچولی in terms of independent trial and independence of judiciary, and also practically کہ جو accused کو جو سیف گارڈز ہوتے ہیں وہ سیف گارڈز کورٹ مارشلز میں ان کو میسر نہیں ہوتے. تو اس لیے I think عدالت عظمیٰ نے اس کو انہوں نے سیویلینز کی ٹرائل کورٹ مارشلز کے ذریعے انہوں نے غیر آئینی قرار دی. جو سیکشن 2(1)D تھی اور جو سیکشن 59(4) تھی، وہ عدالت نے کالعدم قرار دی ہے، اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے. ان سیکشنز کے تحت کچھ ایسے اوفینسز کریٹ کیے گئے تھے جو ان سرکمسٹانسز میں سویلینز کو بھی کورٹ مارشل کیا جا سکتا تھا. اور 59(4) میں 2(1)D میں وہ ان اوفینسز کی تفصیل دی تھی، کس قسم کے اوفینسز ہوں گے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں ہیں یا کسی ملٹری انسٹالیشن کے اٹیک کے اوپر ایٹسٹرا. اور 59(4) میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ اگر کوئی سیویلین بھی اس قسم کی اوفینسز کی کرے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت اس کی پھر کاروائی ہوگی. تو ان 2 سیکشنز کو سپریم کورٹ میں کالعدم قرار دیا ہے کہ انہوں نے بیسکلی اس کی لاجک یہ ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ بیسکلی جو ملٹری پرسنل ہیں، جو ممبرز ہیں آرمڈ فورسز کے، ان کو اپلائی کرنے کے لیے ہے. اب وہ لوگ جو ہیں، جو سولجرز اینڈ آفیسرز آف دی آرمی یا باقی دیگر جو آپ کی آرمڈ فورسز ہیں، وہ ایک سروس ڈسپلن سے باؤنڈ ہوتے ہیں، ایک ملٹری ڈسپلن ہوتا ہے.
ان کے لیے ایک خاص آئین میں ان کے حوالے سے اگر کوئی قانون ہے تو اس کے لیے آئین میں خاص استثناء حاصل ہے کہ وہ جو قوانین ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آئین میں بنیادی حقوق جو عام طور پہ ہر شہری کا رائٹ ہے، ان بنیادی حقوق سے بھی ان قوانین کو استثناء دیا گیا ہوا ہے آئین میں آرٹیکل 8 میں۔ تو عدالت عظمیٰ کی شارٹ آرڈر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا کہ ان لمیٹڈ پرپس کے قوانین کو ایک ایکسپینڈڈ ریچ دی جائے کہ ان کو صرف آرمڈ فورسز سے بڑھ کے ممبران سے بڑھ کے ان کو سویلینز پہ بھی لاگو کیا جائے، تو وہ انہوں نے کہا یہ اب آپ استثناء سے کی جو محدود حدود ہیں آپ ان سے اب آگے جا رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو اگر آئین نے ملٹری آرم فورسز کے قوانین کو ایک پروٹیکٹڈ سٹیٹس دیا ہے، اس میں ان کا ڈسپلن انفورس کرنے کے لیے ان کو یہ اب بنیادی حقوق سے تجاوز کرنے کی بھی اجازت دی ہے، تو وہ آپ اجازت صرف آپ آرم فورسز کے ممبران کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ سویلینز کو ان قوانین کے زمرے میں نہیں لا سکتے۔ ایک تو ہے جو یہ 21D میں کچھ مخصوص اوفینسز جو تھے ان کے حوالے سے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ اگر سویلینز بھی کریں گے تو ان کی کورٹ مارشل ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ایک ہم نے دیکھا 2015 میں ہوا جب 21ویں ترمیم آئی، اس میں آپ کو یاد ہے جب پاکستان میں آرمی پبلک سکول کے ثانیے کے بعد ایک دہشت گردی کی لہر بالکل پھیل چکی تھی پاکستان میں، اور جب سینکڑوں بچوں کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد پارلیمان نے 21ویں ترمیم پاس کی اور آرمی ایکٹ میں کچھ ترامیم کیے، جس کے تحت پھر ہوا کہ جو اس قسم کے سنگین دہشت گردی کے کیسز میں جو ملیٹنٹس انوالو تھے ان کے لیے اجازت دی گئی کہ ان کو بھی آپ کورٹ مارشل کے ذریعے آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ وہ عدالتوں نے اس کو غیر آئینی نہیں قرار دیا، چونکہ اس میں ان قوانین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک مخصوص آئینی ترمیم کی گئی، یعنی 2/3 اکثریت سے ہی آئین کو ہی ترمیم کیا گیا تھا 21ویں ترمیم کے تحت کہ آپ اس قسم کی ملٹری ٹرائلز، آپ کورٹ مارشلز، آپ اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے آپ دہشت گردوں کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دو اور موقعوں پہ اس قسم کی اٹیمپٹ کی گئی۔ یہ 90 کی دہائی میں نواز شریف گورنمنٹ میں اٹیمپٹ کیا گیا تھا، ان کی جو دوسری گورنمنٹ تھی، اور اس میں جب کئی کیسز کو انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے، سویلینز کے کیسز انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ایک لیاقت حسین کا کیس تھا اور ایک محرم علی کا کیس تھا۔ پہلے محرم علی کا تھا، پھر بعد میں لیاقت حسین کا۔ ان دونوں اٹیمپٹس کو عدالتوں نے آلریڈی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ جن قوانین کے تحت کوشش کی گئی تھی کہ انہوں نے، اور اس وقت بھی یہی جسٹیفیکیشن تھی کہ بالکل کرمنل ایکٹیویٹی بہت پھیل چکی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کنٹرول، اور ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے وہ ناکافی ہے اس کو روکنے کے لیے، اس لیے کورٹ مارشلز کی ضرورت ہے، ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو اٹیمپٹ کی گئی تھی گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کے تھرو، اس اٹیمپٹ کو روکا گیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اس وقت بھی آج سے 20 سال پہلے 20-22 سال پہلے انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے، آپ سویلینز کو آپ ان کے لیے جیسے بھی قوانین بنائیں، مگر ان کو ان کی جو ٹرائل ہے وہ انڈیپینڈنٹ کورٹ سے ہی ہو سکتی ہے، وہ آپ جوڈیشل سسٹم سے باہر نکل کے
آپ کسی محکمے کو، آرمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بیسیکلی، تو آپ ان کے حوالے نہیں کر سکتے. تو وہ انہوں نے پہلے ہی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور یہ جو اب موجودہ جو فیصلہ آیا ہے، میں اس کو انہی فیصلوں کی کڑی میں دیکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ججز ہوتے ہیں وہ آرمی آفیسرز ہوتے ہیں. آرمی آفیسرز کا جو آپ کا سارا جو عدالتی نظام ہے وہ اس چیز پہ پریڈیکیٹڈ ہے کہ ججز جو ہیں وہ آزاد ہوں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ کیس کی ڈیسیجنز میں نہ آئے. اب جو آرمی آفیسرز جو پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں ملٹری ٹرائلز کے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ملٹری، جب آپ دیکھیں کہ ان مقدمات میں جو خاص طور پہ ابھی جو ایشو ہوا تھا 9 مئی کے حوالے سے جو اٹیکس ہوئے تھے یہ ملٹری انسٹالیشنز پہ، تو اس میں نیچرلی پوری جو آرمی تھی اور اس کی جو ہائی کمانڈ تھی، ان کی بڑی کلیئر واضح طور پہ ان کا موقف سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے یہ اٹس اے بلیک ڈے، یہ ہمارے لیے یہ 9/11 کی طرح ہیں ایٹسیٹرا. تو ایک بار جب ٹاپ کمانڈ کی طرف سے ایک موقف لیا جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی لیٹس سے دیر از اے بریگیڈیئر اور سم میجر جنرل اور who is sitting and presiding over the trial, so it's very difficult for them to take a completely independent stance. There is at the end of the day، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں ہماری جو جوڈیشری کا جو سٹرکچر ہے اس میں ہر طریقے سے نیچرلی وہاں کیس وہاں یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ پروسیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جو ججز ہیں وہ حکومت کے ڈائریکٹ نیچے نہیں ہوتے. کوئی گورنمنٹ جو ہے نہ ان کی کوئی پروموشن کر سکتی ہے، نہ ان کی کوئی ڈیموشن کر سکتی ہے، نہ ان کو نوکری سے نکال سکتی ہے، نہ ان کی پے میں کوئی اضافہ یا گھٹا سکتی ہے. تو وہ کمپلیٹلی ان کو انسولیٹ کیا جاتا ہے ہائی کورٹ میں بھی. اور ان کی جو پوری ہائرارکی ہوتی ہے وہ ہائی کورٹس میں اور پھر سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. تو اگر تو گورنمنٹ کو اجازت ہوتی کہ آپ ججز کو اپوائنٹ اور ریموو کر سکتے ہیں، ان کو نوکری سے نکال سکتے ہیں، ان کی پے وغیرہ، ان کے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں، تو ججز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے کہ جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ حکومت کی طرف ٹلٹڈ ہوتے. تو جب آپ آرڈنریلی آپ ایک یہ سیپریشن آف پاورز رکھتے ہیں، انڈیپینڈنس آف ججز کو سیکیور کرنے کے لیے، یہ کمپلیٹلی ٹو ڈفرنٹ اسٹریمز بناتے ہیں. ایک ایگزیکٹو کی اسٹریم ہوتی ہے، ایک جوڈیشری کی ہوتی ہے. ملٹری کورٹس میں، کورٹ مارشلز میں یہ سیپریشن نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر انٹرنیشنلی ملٹری کورٹس کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھا جاتا جس طریقے سے عام عدالتوں کو ہونا چاہیے. عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں 5 کے 5 جج صاحبان نے یہ تو کہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ جو ملزمان تھے ان کو ملٹری کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا، ان کو عام عدالتوں میں ہی پیش کرنا پڑے گا. اس چیز پہ 5 کے 5 جج صاحبان متفق تھے. 4 ججز نے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرے سے کوئی بھی سویلین جو ہے وہ کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا 9 مئی سے علاوہ بھی.
कोई भी सिविलियन मिलिट्री ट्रायल्स के तहत कन्विक्ट नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। उस इशू पे कोर्ट में एक 4-1 डिवीजन है, बल्कि डिवीजन भी अभी नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि याया अफरीदी साहब का क्या व्यू पॉइंट होगा। 4 जजेस ने तो वाजे तौर पे उन्होंने सेक्शन 2(1)D और 59(4) को कलअदम करार दे दिया है और यानी डिक्लेयर कर दिया है कि किसी सूरत में भी सिविलियंस जो हैं वो कोर्ट मार्शल में ट्राई नहीं हो सकते। याया अफरीदी साहब ने उस पॉइंट पे अभी अपना फैसला महफूज रखा है, उन्होंने अभी तक अपना ओपिनियन नहीं दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।